اب ایک ہی 7 وارداتیں ہو جائیں، چور ہر دفعہ اسی طرح جائے، اب وہ ایک چور پکڑا جائے، 4 اس کے خلاف وارداتیں وہ ثابت ہو جائیں، تو اگلی 3 میں برڈن آف پروف اس پہ ہو جائے گا کہ یہ تو تمہارا وہی. اب یہاں ایک بندہ غائب ہوتا ہے، اس کی فیملی پٹیشنز کر رہی ہے، ریٹیں ڈال رہی ہے، پریشان ہے، اور جھومتا جامتا اعظم خان کی طرح، یا یہ حبیب فرق حبیب، یا یہ عثمان ڈار، یہ سارے یہ آ جاتے ہیں اور کیمرے ان کے لیے پہلے لگے ہوئے، ان کو پتہ ہے کس سیٹ پہ آ کے بیٹھنا ہے اور کیا بیان دینا. تو یہ جب سملر فیکٹ ایویڈنس ہو تو یہ جس کے طرف اشارہ جاتا ہے اس کی طرف الزام جاتا ہے. بہت شکریہ. یار بیچارے کا ہاتھ تھک گیا، اس گنڈے کا ہاتھ تھک گیا یار بیچارے کا. چوبیس کروڑ کو کیسے دیں گے یہ؟ ان پہ ہم رقم لگا رہے ہیں تو $20 بلین لگا رہے ہیں سالہ. تو یہ سب لنگڑا بہانا ہے، سب لنگڑا بہانا ہے. عمران خان کا ٹرائل جوڈیشل کمپلیکس میں ہونا چاہیے. جو عدالت جہاں اینٹی ٹیررزم یا اینٹی یہ جو انہوں نے لگائے ہوئے ہیں الزامات، وہ جو الزامات لگائے ہوئے ہیں، جو اس کی کورٹ ہے وہ اس کورٹ روم میں ہونے چاہیے. یہ نہیں ہو سکتے، یہ انلیگل ہے. اور اگر عدالت نے یہ کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ اگر پروسیس ٹھیک ہو جائے تو پھر وہ جیل میں ہو سکتا ہے، بالکل نہیں ہو سکتا. آئین کو میں ترمیم کیے بغیر یہ بالکل نہیں ہو سکتا. آئین میں ترمیم کیے بغیر، آئین میں ترمیم کرو پھر آپ جیل میں ٹرائل کر سکتے ہیں، ورنہ نہ کیمرہ ٹرائل ہو سکتا ہے نہ جیل میں ٹرائل. اچھا سر، آپ نے جو آپ کی بیلے تھی وفاق جو ہے وہ آگے ہے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے، حامد خان گروپ نے جو ہے وہ کل اعلان کر دیا کہ ہم اس میں جو ہے اس ٹرائل کا حصہ نہیں بنیں گے، تو کیا آپ اپنے فیصلے کو ڈیفینڈ کریں گے؟ فیصلہ ملٹری ٹرائل، ہاں وہ تو دیکھیں یار، ملٹری ٹرائل کے بارے میں، ملٹری کورٹ کے بارے میں بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے، بہت غلط فہمی. یہ کہتے ہیں جی ملٹری کورٹ ناگزیر ہے. اب ملٹری کورٹس کی آپ پرفارمنس دیکھیں، 2015 سے 2019 تک جو ملٹری کورٹس لگے ان میں سے 253 کیسز ہائی کورٹ پشاور کے سامنے گئے. چیف جسٹس وقار سیٹھ کا بینچ تھا. ہائی کورٹ پشاور کے پاس 253 کیسز تھے جن میں کنوکشنز ہوئی، لوگوں نے ادھر ریٹیں کی. اب 253 کیسز میں 253 کنوکشنز، یہ ممکن ہے؟ پہلی بات. ابھی اور آتا ہوں، 253 کیس گئے جن میں سزا ہوئی تھی، 253 کے 53 میں سزا ہوئی. سزا کس بنیاد پہ ہوئی؟ کوئی گواہ نہیں، کوئی شہادت نہیں، کوئی گواہ، کوئی شہادت کسی کیس میں. ایک پرنٹ آؤٹ ہے ایک اقبالی بیان کا، اس میں نام میرا بھر دیا، دوسرے میں نام آپ کا بھر دیا، تیسرے میں نام آپ کا بھر دیا، وہی مضمون. 253 آدمیوں کو پھانسیاں، اور یہ ملٹری کورٹس ہیں. اب یہ کوئی یہ نہیں بتاتا لوگوں کو. وہ بھی تو کسی کے جانے جگر ہے جن کو سزا آپ دے رہے ہیں، اور سلاٹر ہاؤس میں بیلٹ پہ لگا دیا ہے اور وہ آتی جائے گی باری اور سلاٹر ہوتا جائے گا. اچھا صاحب ایک بات اور، عمران خان خود اپنی اور وہ سپریم، وہ پشاور ہائی کورٹ نے سیٹیسفائڈ کر دی سب کنوکشن. عمران خان اپنی سیکورٹی کے حوالے سے خود بھی بڑے کنسرن شو کرتے رہے ہیں. مطلب وہ کہتے تھے ویڈیو لنک ہمیں بلائیں، میں نہیں آ سکتا سیکورٹی جو. اگر جیل میں آپ کے مطابق اگر کچھ انتظامات بہتر کر دیے جائے تو کیا ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے ان کی سیکورٹی کے لیے کہ کل کو حادثہ نہ ہو سکے؟ اگر ملزم کہتا ہے میرا ٹرائل اوپن کرو، ریاست کے پاس کوئی جواز نہیں کہ ریاست اس کا اوپن ٹرائل نہ کرا سکے. یہ ملزم کی سواب دید ہے. ہاں وہ اگر کیا کہ وہ جو یہ 102
جو افراد انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے چنے ہیں جن کے ملٹری کورٹ سٹائل ہو رہے، ان میں سے 10-12 نے وہ جو جس طرح وہ یہ آدمی ڈسپیئر ہو جاتا ہے اور واپس آ کے بیان اس کا کچھ اور ہی ہوتا ہے، اور وہ اغوا برائے تاوان نہیں، اغوا برائے بیان ہوتا ہے، وہ اغوا برائے بیان جس ہے یہ وہ ان ملزموں سے انہوں نے درخواستیں دے دی ہیں سپریم کورٹ میں ہماری ریٹ کے خلاف کہ جی ہم بڑے مطمئن ہیں، ہمیں کوئی عام سول عدالت کی ضرورت نہیں ہے، ہم فوجی عدالتوں سے بڑے مطمئن ہیں۔ یہ اغوا برائے بیان ہے نا۔ سر یہ سر یہ بتا دیں کہ آپ منظرنامہ کی جو دیکھیے۔ ریٹ تھی جو حکومت اپیل پہ آئی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ یہ جو بینچ تھا وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت نہیں بنا تھا، لیکن دوران سماعت تو اس پہ کسی نے نقطہ نہیں اٹھایا، فیصلے کا انتظار کیا جا رہا۔ فیصلے کا یہ ہمارے ہاں بڑی بدبختی ہے کہ عدالت کا فیصلہ اگر حق میں آ جائے تو یہ چلتا رہتا، عدالت کا فیصلہ اب حق میں نہیں آیا تو اب وہ ایسے اعتراض لے رہے ہیں جو پہلے نہیں لیے تھے، اور جو پہلے نہ لیا ہو وہ اعتراض آپ نہیں لے سکتے، ان کو یہ اعتراض وہاں لینا چاہیے تھا، وہ وہاں نہیں لیا، اب یہ نہیں لے سکتے۔ یہ اور بات ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ بھی عمر بندیالی نکلے، پھر سر سیاسی منظرنامے کو آخری سوال، سیاسی منظرنامے کو کدھر دیکھ کر کیا ہونے جا رہا ہے؟ سیاسی منظرنامہ دیکھو پاکستان میں تو کچھ نہیں کہا جاتا، پاکستان میں کوئی ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کی جاتی۔ 8 مئی کو آپ کو پتا تھا، ہم بیٹھے ہوئے تھے اکٹھے، ہم میں سے کسی کو پتا تھا 8 مئی کو کہ 9 مئی کو ایک ایسا انقلاب آئے گا، ایک ایسا منصوبہ بنا ہوا ہے، ایک ایسا جال بچھے گا جس میں پولیٹیکل ورکرز کو کھینچ کے اندر لے کے آیا جائے گا، نہ پولیس والا کوئی روکے گا، نہ رینجرز کوئی روکے گا، نہ